طاہر سلمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ٹیکسلا کو ورلڈ ہیریٹیج سٹی بنانے میں آپ سمجھتے ہیں کون کون سے مقامات یہاں پر ہیں جو میرے نوٹس میں نہیں ہیں، پبلک کے نوٹس میں نہیں ہیں، ان کو ذرا آئیڈینٹیفائی کر دیجیے گا. دیکھیں چند ایک مقامات جو پہلے ہیں وہ تسار قدیمہ کے والے سے ہیں، وہ تو ہر بندے کو پتہ ہے. اب شہر کے اندر ایسی جگہ ہیں جیسے شہر کے بالکل بیچوں بیچ ایک مندر ہے، جو ایک تو بڑا مندر ہے وہ تو صاحب کو نظر آتا ہے، ایک اندر مندر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ چلے جائیں گورنمنٹ ہائی اسکول ہے جو سلاطین دہلی کا ہے. اسی طرح آپ ٹھٹا خلیل جگیاں ایک گاؤں ہے وہاں ہے. اچھا پھر آپ کا سرائے کھولا ہے، پری ہسٹورک پیریڈ ہے وہاں. اچھا وہ وہاں اس کو بہتر طریقے سے باقی لوگوں نے تو وہاں قبضہ کر لیا ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں. ٹھیک مونومنٹ ہے یہ آپ کا نکلسن کا ہے، ٹھیک ہے. مغلیہ باغ آلریڈی باغ گارڈنز ہے. عثمان کھٹڑ میں وہاں کوئی وہ عثمان کھٹڑ میں بھی مندر ہے، وہ اس طرح کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. وہ سکھ پیریڈ کے بھی ہیں اور اس طرح یہ ہندو مت پیریڈ کے بھی ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ایکسپلور کی جا سکتی ہیں، ان کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے. اچھا بیسیکلی کوئی چیز بلڈنگ ہونا کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے. اچھا ہو سکتا ہے کوئی ہسٹورین آ جائے، ریسرچ بیس ہو، جو ڈاکٹریٹ کر رہا ہو، جو اس کی ریسرچ ہو، اس میں ہو سکتا ہے اس کو ایسا ایویڈنس مل جائے، اس کی کتابوں میں اس چیز کا ذکر ہو. جیسے عثمان کھٹڑ میں ہے، ہر بندے کو نہیں پتہ ہے. اس طرح جوگیوں میں کسی کو نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے. اور ٹیکسلا اسکول کا بھی لوگوں کو نہیں پتہ، وہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے تو وہ چیز، لیکن وہ بہت پرانا ہے ٹیکسلا اسکول جو ہے. تو اس طرح وہ اس کی ریسرچ میں اگر اس کی کتابوں میں یہ سنسکرت میں یہ لکھا ہوا یہ چیز لکھی ہوئی ہے یا پرانی اسلامک بکس میں لکھی ہوئی ہیں تو وہ سامنے آ سکتا ہے، اس کی ریسرچ کمپلیٹ ہو سکتی ہے یا نئے وینیو کھل سکتے ہیں ہمارے لیے، کوئی ضروری نہیں. اچھا ایک اور چیز جو ہے آپ پوچھ رہی تھی کہ یہاں سویلائزیشنز گزری ہیں، بدھسٹ پیریڈ تو گزرا ہے، وہ تو آلموسٹ تمام پیریڈ پر محیط ہے، چاہے وہ گریک ہو، شوکا کے پیریڈ ہو یا کشان پیریڈ ہو یا اس کے بعد. لیکن اس سے پہلے بہت ساری سویلائزیشن، نومیڈک لائف، آپ چائنیز ٹرائبس آئے، کشان آئے، آپ کی پارتھین آئے، پرشین آئے، اور یورپین انویڈرز آئے، الیگزینڈر آیا. یعنی سال میں ٹورسٹ کوئی میرے پاس تو کوئی اس طرح کوئی خاص فگر نہیں ہے، لیکن جو ٹورسٹ بیسیکلی ایک ٹورزم دو قسم کی ہے. ایک ہماری انٹرنل ٹورزم ہے، وہ تو ہماری ہر سال بڑھے گی کیونکہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اور لوگوں نے ایک سال میں نکلنا ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسی جگہ ہے ٹیکسلا کہ یہاں سے ناظرین ایریا میں آپ کو جانا ہوتا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں لگے ہاتھوں ٹیکسلا میوزیم بھی دیکھ لیں، یعنی کہ میرے پیسے پورے ہو جائیں، میں نے ناران کا خان جانا ہے، چلو یار ٹیکسلا میوزیم آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک اور چیز یہاں اس کو کیوں ورلڈ ہیریٹیج ہونا چاہیے، اس کی ایک سب سے بڑی ٹھوس ریزن ایک تو سویلائزیشنز ہیں ڈفرینٹ. سیکنڈ جو سب سے بڑی ہماری ہے، ہمارا کیپٹل اس کے ساتھ ہے، 20-30 کلومیٹر ہے. آپ کے جتنے فارنرز آتے ہیں کسی کیپٹل کے ساتھ، اتنا بڑا ہیریٹیج ہونا ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اس سے ہم کمائی نہیں کر رہے ہیں. اور جو بھی آپ کا فارنر آتا ہے اس کا میرے عموماً بیسٹرز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تو وہ لاسٹ قازقستان کے سفیر سے بھی ہوئی تو وہ کیا کہتا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میری وائف دیکھ آئی ہے، میری وائف دیکھ آئی ہے، سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہمارا سب سے پہلا کام ہی یہ ہوتا ہے جب آتے ہیں تو ہم ٹیکسلا آتے ہیں. تو ہمارا مقصد ہے کہ ان ممالک کے لوگوں کو بھی اٹریکٹ کیا جائے، وہ آئیں اور آ کے ہمارے شہر کو دیکھیں. یہاں کوئی ریسٹورینٹ اچھے بن جائے، کوئی ہوٹل بن جائے جو جی ہاں. میرا سوال ٹورسٹ کے آتے 2-4 چیزیں ایسی جس پر شاید ہماری توجہ نہیں گئی، لیکن گورنمنٹ چونکہ اسے پورا پلان کری ہے تو اس پر بھی توجہ دے گی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں واش رومس دور دور تک نہیں ہیں ٹورسٹ کے لیے، اور میری معلومات کے مطابق سالانہ 4 لاکھ ٹورسٹ یہاں پر ٹیکسلا میں آتے ہیں. اور اگر آڈینس کے پاس کوئی کریکٹ انفارمیشن ہو تو وہ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ کتنے ٹورسٹ سالانہ بنیادوں پر ٹیکسلا میں یہاں پر وزٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ریسٹورنٹس ان کے معیار کے مطابق نہیں ابھی تک موجود، آپ ابھی اس کو انڈورس کریں گے کہ موجود نہیں ہے. ٹورسٹ کے لیے سب سے جو کریٹیکل میٹر ہے وہ سیکیورٹی ایشو ہے، اسے کیسے سارٹ آؤٹ کریں گے؟ دیکھیں یہاں میری ایج 56-57 ایئرز ہو گئی ہے. یہاں کوئی اس طرح کا کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے میں نے دیکھا، چاہے وہ افغان وار رہی ہے، کچھ ہوا ہے. ٹیکسلا کے اندر کسی ٹورسٹ کے ساتھ کسی نے کوئی چھیڑ خانی، کسی کا سامان چھیننے کی کوشش نہیں کی، کوئی اس طرح کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. سیکورٹی یہاں اس طرح ہو سکتی ہے جیسے انٹرنیشنل جو پراکسی وارز ہوتی ہیں جیسے چل رہی ہیں ہمارے جو چائنیز کے خلاف ہوتی ہیں، پراکسیز وار دوسرے ممالک مار کھیل رہے ہیں، اس کا تو کچھ لوگ شکار ہو سکتے ہیں. جیسے ان کو
ایکسٹرا پروٹیکشن دی جا سکتی ہے, اور گورنمنٹ جس طرح وہ کر بھی رہی ہے. ٹھیک ہے, یورپین یہاں آتے ہیں, ان کو یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک, باقی لوگوں کی سیکورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. امید ہے کہ آئندہ بھی کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہوگا. ایک کوشچن جو صدیقی صاحب سے میں کرنا چاہوں گی. اچھا, ایک تھوڑا سا ایک دو چیزیں میں نے ایک آپ کو بتانی تھی. ایک تو یہ ہے کہ جو ریلوے کی جگہ ہے اس کو پارک میں کریں, اور وہاں پارکنگ کا کریں, اور وہاں چھوٹے آرٹ بنا دیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ڈبیا میں جو جگہ ہے, اس کے علاوہ میوزیم سے جب آپ آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ کے یوتھ ہاسٹل کے سامنے ان کی بہت بڑی بیلٹ ہے ٹیکسلا میوزیم کی روڈ کے ساتھ. میں نے پہلے سجیشن ایک دفعہ دیا تھا 1.5 سال پہلے, اس کو ٹف ٹائل یہ لگائیں, آگے تک وہ موڑ تک لے جائیں, اسٹیشن موڑ تک. ٹف ٹائل لگانے کے بعد یہ اس کے 100 قدم 200 قدم کے بعد چھوٹا ہٹ بنائیں. اس میں چاہے وہ کوئی بھی ہو, وینڈر وہاں کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کے درمیان پارکنگ بھی ہو, پلس وہاں چیئرز پڑی ہوں, اور اس کو وہ لیز آؤٹ کر دیں, آگے جس کو دینا ہو اس ریونیو اکٹھا ہو سکتا ہے. اس طرح یہ ایل ٹائپ بنتا ہے, یہ میوزیم کے سائڈ پہ بنتا ہے, وہ بھی ٹف ٹائل لگا کے ایک تو ایکسٹرا پارکنگ بھی ہو سکتی ہے, بیٹھنے کی جگہ خوبصورت ہو سکتی ہے. اس کے پاس اتنا بجٹ ہوگا نہیں, یہ میوزیم کی بات کر رہا ہوں, اسمال انڈسٹری کی بات میں نہیں کر رہا. بجٹ بالکل نہیں ہے جی, ادھر کون سا اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے, چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہیں, اور ان کو لوکل میوزیم کے پاس اگر اتنا بقول آپ کے اتنا بجٹ موجود ہے, ٹف ٹائل میں کتنے پیسے لگ جائیں گے, یوٹیلائز کرنا چاہیے. یعنی 2 سال 3 سال میں وہ پیسے ان کی ریٹرن ہو جائیں گے. ایک ایکسٹرا پارکنگ ان کو مل جائے گی, پلس وہاں جو وینڈرز ہیں وہ جو ریڑیاں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں, وہاں 4-5 چھوٹے 200-300 فٹ کے بعد ایک چھوٹا سا انہوں نے کھوکھا بنا دیں, خوبصورت سے, جو انٹرنیشنل لیول کا ہو. میں دوبارہ پھر ہوں, ٹورسٹ کے لیے بھی یہی رکشے چلیں گے یا کوئی اور اچھی؟ نہیں, انشاءاللہ اچھی آ جائیں گی. دیکھیں آپ, الیکٹرک کافی ڈیولپ ہو رہا ہے. جو ٹیکسلا میوزیم کے پاس بھی ایک الیکٹرک وہیکلز ہے, اس میں وہ اپنے ٹورسٹ کو لے کے جاتے ہیں. آپ کی مثال جو آپ اگر گورنمنٹ کرنا چاہے تو صدر کو, آپ پنڈی صدر کو دیکھ لیں, آپ گئی ہیں ماشاءاللہ راجہ بازار, صدر دیکھ لیں, تو وہ گورنمنٹ کرنا چاہے سب کچھ ہو سکتی ہے. تو میرے یہ 2 سجیشن ہے, اگر اس کے اوپر کام کرے تو ہمارا میوزیم کی لک اتنی پیاری ہو سکتی ہے. اچھا, یوتھ ہاسٹل کے ساتھ جو گند پڑا ہوا ہے اس کو پلان کر کے وہاں بھی ٹف ٹائل لگا دیں, چھوٹی فٹ پاتھ بنا دیں, تاکہ جو اندر میوزیم سے پہلے ہی 100-200 میٹر آتا ہے اس کو پتہ چلے کہ یہ سامنے میوزیم ہے. تو یہ آپ کے سجیشنز ہیں. اور بڑا پروجیکٹ جو اس سے علاوہ ایک اور پروجیکٹ ہے بڑا, ان زمینوں سے یہ موڑا مرادو سے ایک جو ہے نا ہائی ویز کا روڈ نکلنا چاہیے, جو ہیوی ٹریفک کو ڈائیورٹ کرے. ٹھیک ہے, پبلک سروس کو نہیں, ہیوی ٹریفک جو ٹرکس ہیں ان کو ڈائیورٹ. بہت بڑا مسئلہ ہے ہیوی ٹریفک, ہو سکتا ہے جی میڈم, تو جو نہیں دی ابھی ٹیکسلا چوک بہت اچھے طریقے سے دیکھیں کی ہے نا گورنمنٹ نے. امید ہے کہ گورنمنٹ ٹریفک والا یہ سب سے کرٹیکل میٹر ہے اس کو. اچھا, ہیوی ٹریفک کا ایک اور سجیشن میں نے دیا تھا کہ اراؤ ریور کے ساتھ دونوں سائڈ پہ یہ KPK گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ اس کو لے کے موٹر وے سے اور GT روڈ سے ملا سکتے ہیں. آپ کو ایک تو ایکسٹرا وہ مل جائے گا, روڈ مل جائیں گے وہاں, اچھا ڈیولپمنٹ ہوگی, وہاں روزگار کے مواقع بھی کھل جائیں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو گورنمنٹ صاحب اس سارے کام کے لیے مزید 35 سال چاہیے. نہیں انشاءاللہ ہم جلدی کریں گے انشاءاللہ. یہ ابھی جو گورنمنٹ لگی ہے تو انشاءاللہ جلدی ہوگا جی. صدیقی صاحب کی طرف فارورڈ کرتے ہیں. آصف فرید صاحب, پہلے آپ بتائیں گے پھر آپ بتائیں گے. میرے ذہن میں بھی ایک سوال آتا ہے, چھوٹا سا سوال ہے, شارٹ جواب دیجیے گا. بہت سارے پبلک ریویوز آتے ہیں, کرٹیسزم آتا ہے کہ جی گندھارا تہذیب کو پروموٹ کیا جاتا ہے, کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے, بدھزم کو, پروکسس کو, چائنیز کلچر کو, یعنی نان مسلم تمام ہی کلچرز کو. کیا ٹیکسلا میں اسلامک کلچر اور ہیریٹیج کی کوئی شناخت نہیں ہے؟ جی بہت عمدہ سوال ہے جی آپ کا. اور یہ جو پوائنٹ اٹھاتے ہیں نا جی لوگ, وہ سمجھ کے نہیں اٹھاتے. ٹھیک ہے جی, ان کا یہ یک طرفہ آپ کہہ سکتے ہیں اوپینین. ادروائز الحمدللہ جو لوگ اس چیز میں انوالو ہیں وہ اللہ کے بڑے قریب ہیں اور اپنے اسلام, اپنی اقدار کا بڑا پاس رکھتے ہیں. ان کو علاقہ جانتا ہے, سارے اس سے واقف ہیں کہ وہ کس لائن پہ چل رہے ہیں. جو زیادہ فوکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ٹورزم اور جنریشن کرنے کے لیے, ارننگ کے لیے, ریونیو ارننگ کرنے کے لیے, اس پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہی جگہ رہ جاتی ہے کہ جو ان لوگوں کو یہاں لا سکے جن سے ریلیٹڈ یہ جگہیں منسوب ہیں, جن میں بدھسٹ ہیں, چائنیز ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط پرسیپشن ہے لوگوں کا کہ جی ہم پتہ نہیں خدا نخواستہ اس کی کو پروموشن کر رہے ہیں یا وٹ ایور. کام خود بولتا ہے جی, اور انشاءاللہ نظر آ رہا ہے جی. شکریہ جی. ایک منٹ میں آصف صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آصف صاحب, میں تو
हमेशा कोशिश करूंगी टेक्सला में आऊँ, टेक्सला के फ्यूल से अभी काफ़ी हमारी जान छूट चुकी है और ऐसे सिनेरियोज को देखूं। क्या आप समझते हैं मुस्तकबिल में आपकी कोई प्लानिंग है कि ये एरिया टूरिस्ट के लिए भी यूज़ हो? मेरे ख्याल में तो देखें जी, इसको हम कहते हैं ना कि हेरिटेज डिप्लोमेसी, एक वर्ड जो यूज़ होता है ना इसमें, तो उसमें हमारे लिए इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम रियलाइज़ करें कि टेक्सला के अंदर जिस तरह का कल्चर है और हेरिटेज है, अगर हम इसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ करें, अगर जो वाकई जो इस तरह प्लान बना रही हैं गवर्नमेंट, अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो तो ये एक बहुत ज़बरदस्त लोकेशन हो सकती है। और अगर हम, जैसा हम ताहिर साहब और हम डिस्कस कर रहे थे, अगर हम अपनी प्रपोज़ल देते हैं म्यूज़ियम वालों को या उनके साथ डिस्कस करते हैं और उस पर अमल दरामद करते हैं, तो हमारे लिए तो ये इससे और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हो नहीं सकती। ठीक है, टेक्सला में आप देखें ये जो साइट्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, ये उन लोगों के लिए आप पूछें उनसे, उनके लिए क्या वैल्यू रखती हैं। और हम आते हैं, हम तो एक लेसन लर्न है हमारे लिए कि हम देखते हैं कि किस तरह की तहजीबें थी, कैसे तबाह हो गई, हमारे तो जहन में वो चीज़ें चलती हैं। जब हम आसार में जाते हैं तो हमारा वही होता है कि यार ये आसार हैं, ये देखें इसमें कैसे लोग रहते थे। लेकिन आपके पास जब रियलाइज़ आप करें ना इस चीज़ को, देन आपको कहीं पता लगता है यार वाकई एक बहुत खजाने के ऊपर बैठे। रिच हेरिटेज थी यहाँ की, और जिसके अंदर ये चीज़ें लोग आबाद थे। और मेरे ख्याल में इसको ये करना इंसानी चाहिए। जिंदगी के मादूम होने का या दुनिया के फ़ानी होने का भी एक जी जी, आपको बताया ऐसे ही। जाता है। मैं ताहिर साहब से